السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دین اسلام کے اس بنیادی ستون پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ خالق کے حقوق کے بعد مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا، حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں مگر حقوق العباد قیامت کے دن تک معاف نہیں ہوں گے جب تک حقدار خود معاف نہ کرے۔ آئیے ان کی تعلیمات کے ایسے انمول موتیوں کو سنتے ہیں جو ہمیں معاشرتی ذمہ داریوں اور اخلاقی فرض شناسی کا احساس دلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سب سے بدترین کھانا وہ ہے جو مالداروں کی دعوت ولیمہ ہو جس میں غریبوں کو چھوڑ کر صرف امیروں کو بلایا جائے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جس نے اپنے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس شخص نے کسی مظلوم کی مدد کی، اللہ قیامت کے دن اسے ایک ایسی نور کی پٹی پہنائیں گے جس کی روشنی ہزاروں سال پہلے نظر آئے گی۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا اور دعوت قبول کرنا۔ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کوئی شخص دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، تقویٰ یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ جس کسی نے اسلوق اور نرمی کے ساتھ لوگوں سے اپنا قرض طلب کیا وہ کامیاب ہوا۔ 3 کام ایمان کی نشانی ہیں: سچ بولنا، امانت واپس کرنا اور وعدہ پورا کرنا۔ اگر تم کسی کو تنہائی میں نصیحت کرو گے تو وہ سنور جائے گا، اور اگر سب کے سامنے کرو گے تو وہ بگڑ جائے گا۔ جو شخص ہمارے چھوٹے بھائیوں پر ظلم کرے یا انہیں ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا ان کا کوئی حق نہ دے تو قیامت کے دن میں ان کی طرف سے مدعی بنوں گا۔ جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا اللہ اس کی قیامت کی تکلیف کو دور کریں گے۔ معزز سامعین، یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم ارشادات جو حقوق العباد کی ادائیگی کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ان فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی عبادت تب تک نامکمل ہے جب تک آپ کے اخلاق اور لین دین سے مخلوق کے خدا کو سکون نہ ملے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فریضہ بنائیں گے اور ایک ایسی مثالی اسلامی سوسائٹی کی تشکیل کریں گے جہاں ہر انسان محفوظ اور مطمئن ہو۔ یاد رکھیں، دنیا میں سکون اور آخرت میں فلاح کا راز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے میں ہے۔